دیور کی مردانہ طاقت اتنی زبردست تھی کہ جب وہ کام کرتے تو میری دیورانی کی چیخیں نکل جاتی۔ میری دیورانی دیور سے ہاتھ جوڑ کر چھوڑنے کی معافی مانگتی تھی۔ ایک میرا شوہر تھا جو جلدی تھک جاتا تھا۔ میں اپنے دیور جیسا مرد چاہتی تھی جو میری چیخیں نکال دے۔ ایک رات میں دیور کے کمرے میں گئی۔ میں غصے سے پاگل ہو رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں اور کیا نہیں۔ گھڑی کی سوئیاں دھیرے دھیرے آگے کی طرف بڑھ رہی تھیں اور ساتھ ہی میرا خون کھول رہا تھا۔ رات کے 12 بجنے والے تھے لیکن میرا شوہر ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ میں یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی اور اپنی دیورانی کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر مجھے اور بھی زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ اور میرا دیور اندر کمرے میں تھے اور ان کی آوازیں آ رہی تھیں، میرے دیور کی ہنسنے کی آوازیں۔ ساتھ ہی میری دیورانی کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے آج رات تو بخش دیں، اور میرا دیور ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تم اتنے خوبصورت ہو، اتنی حسین، دل ہی نہیں چاہتا تمہیں بخشنے کا، اور پھر میں نے شادی تمہیں بخشنے کے لیے تھوڑی کی تھی۔ اس کے بعد ان کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی اور میں واپس کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر گزری تو میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھا واز اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ ایک اسلم تھا جسے نہ میرا خیال تھا اور نہ ہی اس بات کی پرواہ کہ ہم دونوں شادی شدہ تھے۔ دوسری طرف اجمل تھا جو بیوی کے عشق میں گوٹے گوٹے ڈوبا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ابھی تک اپنی دکان سے واپس نہ لوٹا تھا۔ اسلم ابھی تک اپنی دکان سے واپس نہ لوٹا تھا جبکہ اجمل وقت سے پہلے ہی دکان بند کر کے واپس آ جاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سونیا کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ کبھی کبھی تو سونیا کے انداز میں چڑچڑا پن نظر آتا، وہ اجمل کے جلدی واپس آنے پر غصہ ہو جاتا اور اجمل اسے باہوں میں بھر کر زبردستی کمرے میں لے جاتا، اور یہ سب دیکھ کر میرا خون ہی کھولتا، کیونکہ اسلم کو ان سب چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ اپنے بھائی کی طرح میری محبت میں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں آگے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی اور اسلم ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ تنگ آ کر میں نے فون ملایا تو کئی دفعہ بیل جانے کے بعد انہوں نے فون اٹھایا تھا۔ رابعہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا ہے؟ میں اس وقت دکان پر ہوں، کسٹمرز کو ڈیل کر رہا ہوں، تم بار بار فون کر کے مجھے پریشان کیوں کرتی ہو؟ ہمیشہ کی طرح انہوں نے میرے فون سے جڑ کر مجھے جھڑکا تھا۔ اسلم آپ گھر کب لوٹیں گے؟ میں کب تک آپ کا انتظار کروں گی؟ میں بس رو دینے کو تھی۔ غصہ جب حد سے زیادہ ہو جائے تو آنکھوں میں آنسو کی صورت ہی اترتا ہے۔ میرے ساتھ ابھی بھی یہی ہو رہا تھا۔ اب میرا غصہ آنسو میں ڈھلنے لگا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میرا کاروبار ختم ہو جائے، میں دکان بند کر کے تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں، اور اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ میری بات سنو رابعہ، اب میرا مزید دماغ خراب مت کرو۔ میں اس وقت کسٹمرز ڈیل کر رہا ہوں، تم سے تو گھر آ کر ڈیل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے غصے میں فون بند کر دیا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے، کیونکہ پہلی بار انہوں نے مجھ سے غصے میں اس طرح بات کی تھی۔ فون بند کر کے ایک طرف رکھتے میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اب واپسی پر ان کا مزاج کیسا ہوگا۔ آج پہلی بار میں نے ان کو اس قدر تلخ محسوس کیا تھا، مگر میں بھی کیا کرتی؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اجمل اور سونیا کو دیکھ دیکھ کر میرا دم گھٹتا تھا۔ ان دونوں کی محبت اور خاص کر اجمل کے والہانہ پل نے تو میرے اندر ایک عجیب سی تشنگی بھر دی تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میرا شوہر ایسی ہی محبت مجھ سے بھی کرے جیسی اجمل سونیا سے کرتا ہے۔ میں بیڈ کے ایک کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے کی خاموشی اب کانوں میں شور بن کر گونج رہی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک میرے دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ میرے صبر کو نوچ رہا تھا۔ باہر سے کبھی کسی گاڑی کی بریک کی آواز آتی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد دروازے کے تالے میں چابی گھومی۔ میں چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اسلم اندر داخل ہوئے تو ان کے چہرے پر تھکن کے ساتھ بیزاری بھی صاف جھلک رہی تھی۔ نہ سلام نہ نظر اٹھا کر دیکھا، بس جوتے اتارے اور خاموشی سے اندر بڑھ گئے۔ انہوں نے خود سے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ غصہ کیا تھا اور نہ ہی نظر بھر کر مجھے دیکھا تھا۔ میں نے ہی ہمت کی اور خود کو سنبھال کر کہا، آپ سے بات کرنی ہے۔ میری آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ اسلم نے بس ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور آہستگی سے جواب دیا کہ ابھی نہیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بات ختم کرنی چاہی، مگر میرے اندر جو طوفان کب سے دبا تھا وہ اب بند باندھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے پہلی بار ہمت کر کے کہا، تھکن صرف آپ کو ہوتی ہے؟ میرا انتظار، میری تنہائی، میری گھٹن، صبح سے لے کر رات تک میں آپ کا انتظار کرتی ہوں اور آدھی رات کو جب آپ گھر لوٹتے ہیں تو دو بول محبت کے ادا نہیں کر پاتے۔ آخر کب تک میں آپ کے انتظار میں اور آپ کی محبت میں تڑپتی رہوں گی؟ پہلی بار میں نے ہمت کر کے اپنے دل کی بات پوری طریقے سے ان کے آگے رکھی تھی کہ اب صبر اور برداشت میرے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری بات کو سمجھیں گے اور محبت سے مجھے گلے لگائیں گے، مگر اگلے ہی پل ان کی پیشانی پر شکنیں گہری ہو گئی۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، تم بلا وجہ باتوں کو بڑھا رہی ہو۔ میں تھکا ہوا آیا ہوں، بجائے اس کے کہ تم
तुम मुझसे खाना पानी पूछो, तुम चाहती हो कि मैं सीधे तुम्हारी मोहब्बत के गुण गाने लगूं। जिंदगी में और भी बहुत से मसले मसाइल हैं, बाहर की दुनिया कितनी मुश्किल है, तुम्हें इन बातों का अंदाजा ही नहीं। कंपटीशन का दौर है, कारोबार ठंडा चल रहा है, इक्का दुक्का कस्टमर्स आते हैं जिनके लिए दुकान देर तक भी खोल कर बैठनी पड़ती है, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं हर वक्त बस आई लव यू कहता रहूं। इनके लहजे की सर्दी ने मुझे अंदर तक जमा दिया। मैंने नजरें झुका ली मगर आंसू जब्त ना हो सके। बड़ी मुश्किल से मैंने फिर हिम्मत जमा की थी। मैं जानती हूँ कि बाहर हालात मुश्किल हैं, मगर मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे भी देखें। अजमल की दुकान भी तो आपके साथ ही है ना, लेकिन देखें वो भी तो वक्त भर घर आता है, और किस तरह सोनिया के साथ। ये कहकर मैं खामोश हो गई। इससे आगे कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, और मेरी इतनी ही बात पर असलम के माथे पर बल पड़ गए थे। क्या चाहती हो तुम? अजमल की तरह मैं भी जोरों का गुलाम बन जाऊं? दुकान बंद करके तुम्हारे घुटनों में बैठ जाऊं? वो तो सोनिया के इश्क में पागल हो चुका है, लेकिन मुझे अभी ऐसे कोई पागलपन के दौरे नहीं पड़े कि जिसके लिए मैं अपने कारोबार को दांव पर लगा दूं। पता नहीं ये किस तरह काम करता है। मेरे शौहर का गुस्सा मुझसे हटकर अब अजमल की तरफ हो गया था, और मैं सर पकड़ कर बैठ गई थी। मैं भी तो यही कह रही हूँ, सोनिया के खर्चे मुझसे ज्यादा हैं, इन दोनों की अय्याशी हमसे कई ज्यादा है। अजमल ना सिर्फ दुकान जल्दी बंद करके आता है, बल्कि सोनिया को बाहर ले जाता है, शॉपिंग कराता है, घुमाता फिराता है, हर वक्त इसके आगे पीछे घूमता है। वो भी तो आपके जैसा ही काम करता है ना। फिर वो वक्त कैसे निकालता है, वो कैसे खर्चे करता है? मैं जब भी आपसे कहती हूँ कि मुझे शॉपिंग पर जाना है, आप हमेशा कारोबार की तंगी का रोना डालते हैं, वक्त पर घर नहीं आते, रात को देर से लौटते हैं तो मिजाज खराब होता है, बात करो तो मुझे ही काट खाने को आते हैं। आखिर आप में और अजमल में इतना फर्क क्यों है? अगर वो दुकान जल्दी बंद कर रहा है तो फिर वो कैसे इतना ज्यादा कमा लेता है? मुझे तो लगता है कि आप मुझे वक्त देना ही नहीं चाहते। कहीं आपका दिल किसी और में तो नहीं लग गया? आखिर में मेरे दिल का खदशा जुबान पर आया था, और असलम ने हाथ में पकड़ा पानी का गिलास जमीन पर दे मारा था, और बिना कुछ कहे गुस्से में ही कमरे से निकल गया था। इनकी खामोशी ने मुझे तोड़ कर रख दिया था, और कहीं ना कहीं मुझे अपने खदशे और शक सही लग रहा था। बाकी की रात मैंने रोते हुए गुजारी थी, क्योंकि असलम कमरे में ही नहीं आए थे। अगली सुबह जब मैं अपने आप को संभाल कर बालों का जूड़ा लपेटते कमरे से बाहर निकली तो सोनिया ने गौर से मुझे देखा, फिर पूछने लगी, मरियम भाभी सब ठीक तो है? आपकी तबीयत खराब है क्या? रात को आपके कमरे से शोर और हंगामे की आवाज भी आ रही थी। इससे पहले कि मैं सोनिया को कोई जवाब देती, पीछे से अजमल चला आया था। हाँ भाभी, भाई की भी बहुत तेज तेज बोलने की आवाज आ रही थी। सब खैरियत है ना? आधी रात को आप दोनों के दरमियान आना हमने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अगर आप चाहें तो बता सकती हैं। कोई परेशानी की बात तो नहीं? अजमल फिक्रमंदी से पूछ रहा था, और मैंने नजरें चुरा ली थी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनके हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया था, और कुछ कारोबार को लेकर परेशान हैं, तो बस इसीलिए गुस्से में थे, और तो कोई बात। मैं इन दोनों के आगे अपनी टूटी बिखरी जिंदगी का रोना नहीं डाल सकती थी, खासकर सोनिया के आगे। मैं अपनी देवरानी के आगे खुद छोटी नहीं पड़ना चाहती थी। मेरी बात पर सोनिया ने सर हिला दिया था, जबकि अजमल ने अपना सर पकड़ लिया था। भाई की भी अजीब ही सोच है। इन्हें लगता है आधी आधी रात तक दुकान खोलकर बैठने से खूब कारोबार चमक उठेगा। जो ग्राहक दिन में नहीं आ रहे वो रात क्या आएंगे? मैं तो वक्त पर दुकान बंद कर देता हूँ, घर और बीवी को भी तो टाइम देना चाहिए ना। ये कहते हुए इसने सोनिया की कमर के गिर्द अपने बाजू का हसार बनाया था, और इसके कंधे पर अपना सर टिकाते इसके गाल से अपना गाल टकरा दिया था, जबकि सोनिया एकदम ही घबराकर खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी। अजमल हटे ना, क्या कर रहे हैं आप? भाभी खड़ी हैं। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी सी सुर्खी छाई थी, जबकि मैं बस बेदिली से इन दोनों को देख रही थी। यही मोहब्बत तो मैं चाहती थी, यही वालहानापन, यही इश्क जो अजमल की आंखों में सोनिया के लिए था, जो अजमल के हर अंदाज से नजर आता था। यही सब कुछ मुझे असलम से चाहिए था, लेकिन ना जाने क्यों दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था, और इसी बात से मुझे अब नफरत होने लगी थी। अजमल ने सोनिया को छोड़ने की बजाय इसे खींच कर कमरे की तरफ घसीटा था, और अपने साथ कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया था। दरवाजा लॉक होने की आवाज पर मेरे दिल में अजीब सा शोर पैदा हुआ था। इतने में मेरी नजर सीढ़ियों से नीचे आते असलम पर पड़ी थी, जिन्होंने शायद सारी रात छत पर गुजारी थी। इनकी आंखों में सुर्खी छाई हुई थी, एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे में मोबाइल फोन। एक नजर मुझ पर डालते वो कमरे में जाकर बंद हो गए थे, और मैं रोते हुए बावर्ची खाने का रुख कर चुकी थी। सुबह के नाश्ते के साथ मुझे दोपहर का खाना भी तैयार करना था, क्योंकि सोनिया बहुत कम ही किचन के काम करती थी। वो किचन में अभी जाती तो अजमल इसे काम
کام ہی نہ کرنے دیتا۔ جب تک اجمل گھر ہوتا تھا سونیا کچن میں قدم نہیں رکھتی تھی اور یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی۔ پھر 4 لوگوں کا کام ہی کتنا ہوتا ہے، اسی لیے میں خود ہی چپ چاپ سارا کام کر لیتی۔ اب بھی اجمل اور سونیا اپنے کمرے میں بند تھے اور اسلم نے خود کو ہمارے کمرے میں قید کر لیا تھا۔ میں نے ناشتے کے ساتھ دوپہر کا کھانا بھی چڑھایا اور صفائی شروع کر دی۔ کافی دیر بعد سونیا کمرے سے نکلی تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لباس پر شکنیں تھیں اور آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ سے جھاڑو چھین لی، کہنے لگی بھابھی چھوڑ دیں، صفائی میں کر لوں گی، اچھا نہیں لگتا جب تک اجمل نہیں جاتے سارا کام آپ کے اوپر آ جاتا ہے۔ ابھی میں نے ان پر غصہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جا کر دکان کھولو، رات کو بھی اتنی جلدی دکان بند کر کے آ جاتے ہیں۔ اب بھی کہہ رہے ہیں شام کو جلدی آؤں گا، شاپنگ پر چلیں گے۔ میں نے منع بھی کیا ہے لیکن سنتے ہی نہیں۔ وہ بیچاری اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی اور پریشان بھی نظر آ رہی تھی اور میں تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا قسمت پائی تھی اس نے، اور ایک میری قسمت تھی جو مجھے اسلم جیسا پتھر دل مرد ملا تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، سونیا تم تو کتنی خوش قسمت ہو، تمہارا شوہر تمہیں روز گھمانے لے جاتا ہے، شاپنگ پر لے جاتا ہے، تمہارے خرچوں پر وہ دل و جان سے پیسے خرچ کرتا ہے، ایسا شوہر قسمت سے ہی ملتا ہے۔ میری بات پر سونیا نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جسے میں سمجھ نہیں پائی۔ پھر وہ آہستگی سے کہنے لگی بھابھی روز روز یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، میرا دل چاہتا ہے میں نارمل لائف گزاروں، گھر کے کام کاج کروں، گھر میں وقت دوں، دوسری چیزوں کو توجہ دوں، لیکن میرا سارا وقت ساری توجہ صرف اور صرف اجمل کی طرف ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ مجھے ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑتے۔ کتنا عرصہ ہو گیا میں اپنے میکے نہیں گئی، مجھے اپنے گھر والوں کی اتنی یاد آ رہی ہے، لیکن اجمل مجھے جانے ہی نہیں دے رہے۔ اس کے الگ ہی شکوے تھے اور میری الگ شکایتیں، اسے اپنے میکے کی یاد ستا رہی تھی اور میں بس اسلم کی محبت کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں نے ہنس کر کہا سونیا جب شوہر اتنا محبت کرنے والا ہے تو تم کیوں میکے کے پیچھے بھاگ رہی ہو، جا کر اجمل کے ساتھ کھڑے کھڑے مل آنا۔ وہ کہنے لگی 2 دن پہلے گئی تو تھی لیکن بس آدھے گھنٹے کے لیے، اس میں بھی اجمل ہر وقت میرے برابر بیٹھے رہے تھے، ایک پل کے لیے بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا کہ میں اپنی اماں سے اپنے دل کی کوئی بات کر سکوں یا اپنی بہنوں سے حال چال پوچھ سکوں۔ اب ہر بات تو اجمل کے سامنے نہیں کی جا سکتی نا۔ آہ بھرتے اور صفائی کرتے وہ آگے بڑھ گئی تھی اور میں اس کی پشت پر لہراتے گیلے بالوں کو دیکھ رہی تھی جن سے ابھی بھی پانی ٹپک رہا تھا اور مجھے مزید میری بے بسی اور تنہائی کا احساس دلا رہا تھا۔ میں تڑپتے دل کے ساتھ کمرے میں پہنچی تو میرا شوہر تیار ہو رہا تھا، آنکھوں میں اب بھی سرخی تھی، شاید وہ ساری رات جاگتا رہا تھا۔ بے اختیار مجھے اپنے اوپر ہی غصہ آیا کہ میں نے کیوں رات کو جھگڑا کیا، اگر میں محبت سے انہیں اپنے قریب کرتی تو شاید میری تنہائی بھی دور ہو جاتی۔ میں فوراً ہی اسلم کے قریب گئی اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آئی ایم ریئلی سوری اسلم، مجھے ایسا جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا، بس مجھے غصہ آ گیا تھا، میں شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ اسلم نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مریم، لیکن ہر بار لفظوں میں اظہار نہیں کر سکتا۔ میں اس وقت باہر ایک بہت طویل جنگ لڑ رہا ہوں، کاروبار بالکل ٹھنڈا چل رہا ہے، دکان کے مالک نے کرایہ بڑھانے کی بات کی ہے اور میرے پاس اس وقت بالکل پیسے نہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں اجمل کی طرح پیسہ لٹاؤں تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اجمل کیا کرتا ہے کیا نہیں میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کی اپنی دکان، اپنا کاروبار ہے، وہ کب کھولتا ہے کب بند کرتا ہے، کس طرح کماتا ہے، یہ سب اس کے ذاتی مسائل ہیں۔ وہ سونیا کے ساتھ کیسے رہتا ہے، کیسے پیسے خرچ کر رہا ہے، یہ ان دونوں کے ذاتی معاملات ہیں۔ جب تک تم ان دونوں پر نظر رکھو گی کبھی خوش نہیں رہ سکو گی۔ میرے شوہر نے دبے دبے لفظوں میں مجھے وہ حقیقت سمجھانی چاہی تھی جو میں سمجھ کر بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھی، لیکن اس وقت میں اپنے شوہر کو ناراض گھر سے باہر نہیں جانے دے سکتی تھی، اسی لیے میں نے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑے رکھا۔ چلے نا ہم ساتھ میں ناشتہ کرتے ہیں۔ پھر میں انہیں زبردستی لے کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو اجمل وہاں پہلے سے ہی بیٹھا سونیا کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل جھلس کر رہ گیا۔ سونیا نے ہمیں دیکھتے ہی تھوڑا سا آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے اجمل کو منع کرنا چاہتی ہو، لیکن اجمل نے پھر بھی محبت سے اس کے منہ میں نوالا ڈال دیا اور پھر مجھ سے کہنے لگا بھابھی میں شام کو سونیا کو شاپنگ پر لے کر جا رہا ہوں، آپ بھی گھر میں بور ہوتی رہتی ہیں، ساتھ چلے نا، تھوڑی بہت شاپنگ آپ بھی کر لیجیے گا۔ وہ بہت ادب اور احترام سے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی جن کی آنکھوں میں ناپسندیدگی نظر آئی تھی اور پھر میں نے خود ہی انکار کر دیا، نہیں مجھے تو شاپنگ وغیرہ پسند
پسند ہی نہیں ہے، میں بہت تھک بھی جاتی ہوں، تم لوگ چلے جاؤ، میں آرام کروں گی۔ میں نے اپنے شوہر کی ناپسندیدگی کی وجہ سے صاف انکار کیا تھا، ورنہ گھر کی چار دیواریں اب مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھیں اور میں خود بھی باہر جانا چاہتی تھی۔ میرے انکار کرنے پر اجمل خاموش ہو گیا۔ پھر سونیا سے کہنے لگا، تم تیار رہنا، میں بس باہر سے ہی گاڑی کا ہارن بجاؤں گا، فوراً باہر آ جانا۔ اور اس کے بعد وہ اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی اسلم بھی ناشتہ کر کے چلے گئے تھے۔ سونیا کہنے لگی، بھابھی آپ کا تو اتنا دل تھا ساتھ چلنے کا، چلے نا شاپنگ پر؟ میں تو روز روز کی شاپنگ سے تھک چکی ہوں۔ وہ واقعی ہی بیزار نظر آ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ نہیں اسلم کے پاس جب وقت ہوگا تب میں ان کے ساتھ جاؤں گی، اگر ابھی تم لوگوں کے ساتھ چلی گئی تو پھر بعد میں وہ مجھے نہیں لے کے جائیں گے۔ سونیا جیسے میری بات سمجھ گئی تھی، ہاں میں سر ہلاتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گھر کا کام تقریباً نپٹ چکا تھا، میں بھی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن دل تھا کہ مستقل بے چین تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب میرے شوہر اور دیور کا ایک جیسا کام تھا تو پھر دونوں کی ٹائمنگز میں اتنا فرق کیوں تھا؟ کیوں میرے شوہر مجھ پر پیسہ خرچنے کو تیار نہیں ہوتے تھے اور اجمل کیسے اپنی بیوی پر اتنا پیسہ لٹاتا تھا؟ پھر دونوں کے مزاج میں بھی زمین آسمان کا اتنا فرق تھا، جبکہ میں سونیا سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، جوان تھی، مگر اسلم نظر بھر کر بھی مجھے دوسری بار نہیں دیکھتے تھے۔ ہر وقت کام کے معاملوں میں الجھے رہتے، بات کرنے بیٹھتے تو 10 بار ان کا موبائل فون بج جاتا۔ دوسری طرف اجمل تو جیسے فون اٹھاتا ہی نہیں تھا، ہر وقت بیوی کے پیچھے پیچھے گھومتا تھا اور اس کی اتنی تعریف کرتا کہ میں خود حیران رہ جاتی۔ میں آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، میں ایک مکمل اور حسین عورت تھی۔ میری عمر 30 سال کے قریب ہونے کو تھی اور اسی لیے میرا جسم بھرا بھرا سا ہو گیا تھا۔ عمر کے ساتھ ساتھ جسم بھرنے سے میری خوبصورتی میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ میں دوپٹہ ایک طرف رکھتے ہوئے خود کو آئینے میں غور سے دیکھ رہی تھی کہ آخر مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جو اسلم میری طرف کھینچتے ہی نہیں۔ پھر میں کمرے سے باہر نکلی تو سونیا لاؤنج میں ہی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، مگر میری نظر بار بار اس کے وجود پر جا رہی تھی۔ وہ 22-23 سال کی دبلی پتلی سی لڑکی تھی، آنکھوں میں رات کو جاگنے کی وجہ سے لالی اتری نظر آتی تھی، آنکھوں کے نیچے حلقے بھی ہو رہے تھے اور چہرے پر تھکاوٹ بھی تھی۔ مجھے تو اس میں ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی تھی کہ اجمل اس پر پوری طرح وار فتح ہی ہو جاتا۔ اس نے میری نظروں کا ارتکاز محسوس کیا تو میں بے اختیار مسکرا دی اور کہا، سونیا آنکھوں کے نیچے کتنے حلقے پڑ رہے ہیں، تھکی تھکی سی رہتی ہو، جلدی کیوں نہیں سو جاتی؟ میری بات پر اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بھابھی بس کیا کروں، مجبوری ہے، روزانہ اجمل کو کہتی ہوں کہ جلدی سونے دو مگر انہیں کوئی بات سمجھ کہاں آتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ وہ ٹی وی کی طرف توجہ دے رہی تھی لیکن مجھے ایسا لگا جیسے وہ بہت زیادہ ہی تھکی ہوئی ہو۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا کیا؟ تمہارا شوہر تم سے اتنی محبت کرتا ہے، تمہارا اتنا خیال کرتا ہے۔ مجھے دیکھو، اسلم کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں ہے، میں اسلم کے انتظار میں جاگتی ہوں اور بس جاگتی ہی رہ جاتی ہوں۔ تم تو شکر ادا کرو کہ تم اجمل کے ساتھ جاگتی ہو۔ یہ بات کہتے ہوئے میں بھونڈا سا ہنسی تھی، جیسے اپنے اندر کی کوئی خواہش چھپا رہی ہوں، جبکہ وہ بے اختیار مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی اسلم بھائی بہت اچھے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، بس کاروبار میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ان کا مزاج تھوڑا بگڑ گیا ہے، ورنہ وہ تو ہمیشہ سے ہی بہت نیک دل اور خیال رکھنے والے انسان تھے۔ دراصل سونیا اسلم اور اجمل کی خالہ زاد بہن تھی، اسی لیے وہ مجھ سے پہلے اسلم کو جانتی تھی اور اب بھی اسلم کی طرفداری کر رہی تھی۔ اس کے بعد بس میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ایسے ہی دن گزر گیا اور شام کو وہ شاپنگ پر چلی گئی۔ رات گئے وہ دونوں میاں بیوی واپس لوٹے تو سونیا تھکن سے نڈھال تھی، وہ کمرے میں چلی گئی اور اجمل میرے پاس آ گیا۔ بھابھی ایک کپ کافی بنا دیں گی؟ سونیا بہت تھکی ہوئی ہے، میں اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے مسکرا کر ہاں میں جواب دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کافی بنا کر جب پینے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو اچانک ہی میں حیران رہ گئی۔ اجمل سونیا کے پاؤں دبا رہا تھا اور اس کے پیروں کی انگلیاں سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، میری جان آج تمہیں بہت زیادہ گھمایا ہے نا میں نے؟ کیا کروں، میں ہر اچھی سے اچھی چیز تمہیں دلانا چاہتا ہوں، بس اسی لیے پریشان کرتا ہوں۔ وہ ابھی کچھ کہہ رہا تھا لیکن مجھے تو جیسے سنائی دینا ہی بند ہو گیا تھا۔ بیوی سے ایسی والہانہ محبت میں نے آج تک کسی مرد کو کرتے نہیں دیکھی تھی، میں نے آج تک کسی مرد کو پیار میں جھکتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سونیا کے پاؤں دبانا تو جیسے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ڈال گیا تھا۔ میرا شوہر اگر میرا ہاتھ بھی پکڑ لیتا تو میں خوشی سے جھوم جاتی، یوں قدموں میں بیٹھ کر پاؤں دبانا اور تھکن کا احساس کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ میں نے گلا کھنکھارا تو اجمل میری طرف متوجہ ہوا، پھر میں نے کافی ایک طرف رکھ دی اور پوچھا، کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا اور پھر ایک شاپ
شاپنگ بیگ میری طرف بڑھا دیا۔ وہ ایک بہت خوبصورت سی ساڑی تھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا آپ تو شاپنگ پر جاتی نہیں نا بھابھی، بھائی کو آپ کا خیال نہیں ہے اسی لیے میں آپ کے لیے یہ لے آیا ہوں۔ سونیا کو بھی یہ ساڑی بہت پسند آئی تھی، آپ کے لیے بھی۔ سونیا بھی سر ہلانے لگی اور میں ان دونوں کا شکریہ ادا کرتے شرمندگی سے کمرے میں واپس لوٹ آئی۔ کمرے میں آتے ہی میں نے ساری رپورٹ کھول کر دیکھی تو میرا دل مچل گیا۔ بہت ہی خوبصورت اور حسین ساڑی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا لباس ایک طرف ڈالا اور ساڑی لپیٹنا شروع کر دی۔ وہ بلیک کلر کی جالی دار ساڑی تھی جسے پہن کر میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاں البتہ اس کا بلاؤز نہ صرف تھوڑا چھوٹا تھا بلکہ فٹنگ میں بھی بہت زیادہ ٹائٹ تھا، یا شاید میرا ہی جسم بھر گیا تھا اسی لیے مجھے ٹائٹ ہو رہا تھا۔ میں نے مگر پھر بھی اسے جیسے تیسے پہن لیا اور آئینے کے آگے گول گول گھومنے لگی۔ اتنے میں میرے کمرے کا دروازہ بجا تو مجھے لگا اسلم آئے ہوں گے۔ میں نے بے اختیاری بالوں کی پونی کھینچی اور بال کھول کر شانوں پر بکھرا لیے، خود پر ایک آخری نظر ڈالی اور جلدی سے جا کر دروازہ کھولا، لیکن سامنے اجمل کھڑا تھا۔ میں ایک دم سے شرمندہ ہو گئی۔ اس کی نگاہیں مجھ پر ٹھہر گئیں۔ وہ سر سے پاؤں تک مجھے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا بھابھی آپ پر تو یہ بہت جچ رہی ہے۔ اس کی نگاہیں پوری طرح میرا جائزہ لے رہی تھیں اور پھر شرمندگی سے تھوڑا پیچھے ہو گئی تھیں۔ پھر اس نے ایک کارڈ میری طرف بڑھا دیا، کہنے لگا بھابھی یہ شاپ کارڈ ہے، میں یہی بتانے آیا تھا کہ اگر آپ کو فٹنگ وغیرہ میں کوئی ایشو ہو تو آپ سائز چینج کروا سکتی ہیں۔ ریڈی میڈ بلاؤز تھا اسی لیے جو سائز مجھے سمجھ آیا میں نے لے لیا۔ اب میری بیوی تو دبلی پتلی ہے نا، اسی لیے مجھے آپ کے سائز کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھ پر آخری نگاہ ڈال کر جا چکا تھا اور میں جلدی سے دروازے بند کرتے گہری گہری سانسیں لینے لگی تھی۔ بلاؤز کافی چھوٹا تھا اور میں آج سے پہلے کبھی اجمل کے سامنے سلیے میں نہیں گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ساڑی تبدیل کر کے ایک طرف رکھ دی۔ رات بھی اسلم دیر سے آئے اور میں نے ان کے ساتھ پھر کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ وہ بتانے لگے کہ انہیں 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہوگا، وہ کچھ سامان کے خرید و فروخت کے سلسلے میں 2 دن کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ پہلے ہی وہ مجھ سے پاس رہ کر دور تھے اور اب تو 2 دن کے لیے جانے کی بات کر رہے تھے۔ خیر میں نے جھگڑا کرنے کی بجائے ان کا سامان باندھا اور وہ مجھے خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے کچھ پیسے میرے ہاتھ میں پکڑا گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں اور بھی اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ پھر اسی دن دوپہر کو سونیا کا اجمل سے جھگڑا ہونے لگا۔ سونیا کی والدہ یعنی اجمل اور اسلم کی خالہ بہت بیمار تھیں اور وہ سونیا کو اپنے پاس کچھ دن کے لیے بلا رہی تھیں۔ سونیا یہی بات اجمل سے کہہ رہی تھی کہ وہ 2-4 دن میں واپس آ جائے گی، لیکن اجمل تو اس کے بغیر رہنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یا تو تم نہیں جاؤ گی یا پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ سونیا کا کہنا تھا وہاں کوئی ایکسٹرا کمرہ نہیں ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک کمرے میں رہے گی۔ اجمل کو کیسے اپنے ساتھ رکھے؟ ان دونوں کا جھگڑا سن کر میں فوراً ہی وہاں چلی گئی۔ تم دونوں آپس میں نہ جھگڑو اور اجمل 2-4 دن کی ہی تو بات ہے، خالہ واقعی بہت بیمار ہے، تم سونیا کو چھوڑ آؤ، میں ہوں یہاں سب چیزوں کا خیال رکھ لوں گی۔ اجمل نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا بھابھی دیکھ لیں، گھر کی ساری ذمہ داری آپ پر آ جائے گی۔ میں نے مسکرا کر کہا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، ویسے بھی اسلم بھی گئے ہوئے ہیں، یہ بھی چلی جائے گی، تم بھی صبح سے رات تک دکان پر ہوتے ہو، گھر میں کام ہی کیا بچے گا، تم پریشان نہ ہو اور اسے چھوڑ آؤ، شادی کو سال ہونے والا ہے، اب تک یہ بیچاری اپنے مائکے نہیں گئی ہے۔ میں نے سونیا کی طرفداری کی تو وہ خوش ہو گئی اور پھر میرے بہت کہنے پر اجمل اسے چھوڑنے کے لیے چلا گیا۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہی۔ رات ہوئی تو اجمل واپس لوٹا مگر کہنے لگا میں کھانا کھا کر آیا ہوں، پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی کچن سے میٹ کر کمرے میں آئی تو میرا دل عجیب ہی انداز میں دھڑکنے لگا۔ میرا شوہر مجھ سے بہت دور تھا، کتنے دن ہو گئے تھے ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بن سکا تھا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اپنی خوبصورتی پر مجھے خود ہی پیار آنے لگا۔ بے اختیار میں نے وہی ساڑی نکالی اور پہن لی۔ میں ساڑی پہنے ہی پوری طرح کھل گئی تھی۔ پھر نہ جانے کا خیال آیا، میں نے اجمل کے کمرے کا رخ کیا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے ناک کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ اجمل بستر پر لیٹا ہوا تھا۔
مجھے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھا، اس کی نظریں میرے وجود کے آر پار ہونے لگی۔ میں نے آہستہ سے اپنا ایک پلو سائڈ کیا اور کہا، اجمل مجھے یہ بلاؤز بہت ٹائٹ لگ رہا ہے، تم دیکھو اگر یہ چینج ہو سکتا ہے تو پلیز چینج کروا دو۔ اس دن میں نے پہنا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، آج میں نے دوبارہ ٹرائی کیا تو مجھے لگ رہا ہے یہ چینج ہونا چاہیے۔ میں نے جان بوجھ کر ہر طرف سے گول گھوم کر اجمل کو اپنا آپ دکھایا تھا۔ وہ اٹھ کر نزدیک آیا اور غور سے میرا جائزہ لینے لگا، پھر کہنے لگا، نہیں یہ فٹنگ بالکل ٹھیک ہے، کم سے کم کپڑوں میں اتنی فٹنگ تو ہونی ہی چاہیے۔ میں سونیا کو بھی کہتا ہوں کہ آپ جیسی ہو جائیں، لیکن پتہ نہیں ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھاتی ہے، اچھے بڑے سے بڑے ہوٹل میں بھی لے جاؤں تو بھی 2 نوالوں کے بعد اس کی بس ہو جاتی ہے، ہر وقت بس اسے مائکے جانے کا بھوت سوار رہتا ہے۔ ایک آپ بھی تو ہیں، آپ نے کبھی مائکے جانے کی بات نہیں کی۔ اجمل کی بات سن کر میں دھیمے سے مسکرائی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا، بھابھی میں جانتا ہوں کہ بھائی آپ کو بالکل وقت نہیں دیتے، آپ بہت زیادہ تنہا اور پریشان ہیں، اگر آپ چاہیں تو کچھ وقت میرے ساتھ گزار سکتی ہیں۔ اجمل کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے میرا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میں جانتی تھی یہ غلط ہے، گناہ ہے، لیکن دل عجیب ہی بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ بے اختیار اجمل نے مجھے گلے سے لگایا اور پھر کہنے لگا کہ آپ یہ کھا لیں، اس کے بعد میں آپ کی خدمت کروں گا۔ میں نے ناسمجھی سے وہ ایک کیپسول دیکھا جو اس نے میری طرف بڑھایا تھا اور پھر میں نے وہ کیپسول کھا لیا۔ اسے کھانے کے بعد مجھے جیسے کچھ ہوش نہ رہا، باہر ہر چیز دھندلی دھندلی نظر آنے لگی، بس یاد تھا تو اتنا کہ جیسے کچھ غلط ہوا۔ اگلی صبح مجھے ہوش آیا تو میرا دیور ایک طرف بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا اور میں بے لباس سی بستر پر پڑی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھی اور چیخنے لگی، کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ کیونکہ مجھے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ وہ ایک دم مسکرایا اور کہنے لگا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، بس وہی کیا ہے جو مجھے کرنا چاہیے تھا، یا پھر جو میں سونیا کے ساتھ کرتا ہوں۔ وہ زمائنی لہجے میں کہتا ہوا میرے قریب آیا تو میری جان نکل گئی، اور پھر اس نے ایک ویڈیو چلا دی جس میں اس نے میرے بے لباس وجود کی پوری طرح سے ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ اب یہ ویڈیو بہت مہنگے داموں میں فروخت ہوگی، سونیا پرانی ہو چکی ہے، اب اس کی ویڈیوز زیادہ اچھے داموں پر فروخت نہیں ہوتی، لوگ اسے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ میں نے دوسرے مردوں کے ساتھ بھی اس کی ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں لیکن وہ بھی اتنی نہیں چلتی، مگر پتہ ہے کہ اس ویڈیو کی قیمت بہت زیادہ لگے گی۔ اگر آپ راضی ہو تو جب تک بھائی نہیں آتے میں اپنے دوست کو بلوا لیتا ہوں، آپ دونوں کی ویڈیو ریکارڈ کروں گا، دیکھنا کتنا پیسہ آئے گا۔ آپ پیسے کے لیے تڑپ رہی ہیں، میں جانتا ہوں، جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا تو آپ کے شوہر کو بھی کاروبار کی فکر نہیں ہوگی، آپ بھی لگژری لائف گزاریں گی، زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس کیمرے کے آگے تھوڑا بہت خود کو ایکسپوز کرنا ہے، یا پھر کسی آدمی کی باہوں میں لیٹ جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ زور سے ہنسا تھا اور مجھے اس کے گھنونے کام کی سمجھ آ گئی تھی۔ میں ایک دم ہی رونے لگی تھی۔ اجمل یہ تم نے کیا کر دیا؟ اور سونیا اس کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے؟ مجھے تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک دم ہی رونے لگی تھی۔ اجمل تم نے یہ کیا کر دیا؟ اور سونیا اس کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے؟ مجھے تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بس اتنی پارسا نہ بنے، کل رات آپ خود چل کر میرے کمرے میں آئی تھیں، یہی تو چاہتی تھی آپ کہ آپ کے اندر کی آگ بجھ جائے، تو میں نے کیا غلط؟ اب اگر آپ کہیں گی تو میں اپنے دوست الیاس کو بلواؤں گا، وہ سونیا کے ساتھ بھی ویڈیوز بناتا رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی بنا لے گا۔ اپنے آپ کو چادر میں لپیٹتی کمرے میں آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا، خبردار جو بھائی کے سامنے کوئی بات کہی ورنہ وہ خود آپ کو طلاق دے دیں گے، اگر اپنے رشتے کو بچانا چاہتی ہیں تو اپنا منہ بند رکھیں۔ اس نے جیسے مجھے دھمکی دی تھی اور میں جان گئی تھی کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ چلے جاؤ میرے سامنے سے اور دوبارہ میرے آگے مت آنا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ غلطی اس کی نہیں میری بھی تھی، میں خود ہی تو اس کے کمرے میں گئی تھی، سارا دن میں روتی تڑپتی رہی تھی، اگلی رات بھی میں کمرے میں بند رہی تھی، وہ دوبارہ میرے پاس نہیں آیا تھا، شاید میں نے اسے خود ہی موقع دیا تھا۔ اگلے دن میرا شوہر واپس آیا تو مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگ گیا، کہنے لگا، میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ اسلم کا یہ روپ دیکھ کر میں حیران ہوئی۔ پھر وہ میرے پاس بیٹھ کر
میرے ہاتھ تھام کر کہنے لگا، 2 دن تم سے دور رہنے کے بعد احساس ہوا کہ میں تمہارے بغیر بالکل نہیں رہ سکتا۔ میں تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی تم پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہوں۔ پتہ ہے میں وہاں تمہیں ہر لمحہ یاد کرتا رہا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں جس ڈیل کے لیے گیا تھا وہ بھی فائنل ہو گئی۔ مجھے امید ہے کہ اب دکان بہت اچھے سے چلنے لگے گی۔ میں اپنے شوہر کے آگے شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، بتا رہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بس ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر شاید وہ اس محبت کو جتا نہیں سکا۔ مگر اب جب وہ ریلیکس تھا تو ٹوٹ کر مجھ پر اپنی محبت برسا رہا تھا، لیکن اب شاید میں اس کے قابل نہیں تھی۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ اس کے پیچھے میں نے اپنی عزت کو خود ہی رون دیا تھا۔ مجبوراً میں خاموش ہو گئی۔ 2 دن بعد سونیا اپنے میکے سے واپس آ گئی۔ اس کے واپس آنے کے بعد ان دونوں میاں بیوی میں بہت شدید جھگڑا شروع ہو گیا۔ میں اور میرے شوہر بھاگ کر گئے تو ہم حیران رہ گئے، کیونکہ سونیا اپنے شوہر سے طلاق مانگ رہی تھی۔ اسلم کو تو وجہ سمجھ نہیں آئی، لیکن میں جان گئی تھی کہ وہ اپنے میکے سے ہمت لے کر واپس لوٹی ہے، جبکہ اجمل اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ خلا لے گی، اور پھر وہ چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ اس کے جانے کے بعد اجمل کسی کام سے گھر سے باہر نکلا تھا اور اسی دوران اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ معذور بستر پر پڑ گیا تھا۔ اس کی ایکسیڈنٹ کی خبر پر سونیا واپس آ گئی تھی۔ وہ میرے آگے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگایا تو وہ آہستہ آہستہ بتانے لگی کہ وہ اجمل سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اجمل ایک کام چور قسم کا مرد جو کم کام کر کے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے اپنے دوستوں کے کہنے میں آ کر سونیا کو استعمال کیا۔ وہ بھی اس کی محبت اور پیسے کی لالچ میں شروع میں بہک گئی، لیکن پھر دھیرے دھیرے اسے احساس ہوا یہ غلط ہے، گناہ ہے، اسی لیے وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے جب اسے گھر جانے کا موقع ملا تو اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ دونوں اب الگ ہو جائیں، اور اسی لیے سونیا طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ سونیا کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ پہنچا تھا۔ وہ بیچاری محبت کے ہاتھوں پوری طرح لٹ چکی تھی، اور کچھ لالچ میں اور کچھ میرا حال بھی ایسا ہی تھا۔ پھر کافی دن تک اجمل کا علاج چلتا رہا، اور ایک دن وہ ہوا جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اچانک ڈاکٹر نے بتایا کہ اجمل کا سانس اکھڑ گیا ہے، اسے وینٹیلیٹر پر رکھا گیا تھا، اور پھر وہ خاموشی سے اس دنیا سے چلا گیا۔ سونیا بیوہ ہو کر اپنے گھر لوٹ گئی۔ میری اور اسلم کی خاموش زندگی میں اولاد کی خوشی باہر بن کر آئی، لیکن آج بھی میں اسلم کے آگے بہت چھوٹی ہوں۔ کبھی کبھی نظریں چرانے پر مجبور ہو جاتی ہوں، تو کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ خود اپنی ہی جان لے لوں۔ میں نے ایک رات خود پر قابو نہ پا کر اپنی ساری زندگی کو عذاب بنا لیا۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھیں، اپنے شوہر کی مجبوریوں کو سمجھیں۔ اگر وہ زبانی آپ سے محبت کا اظہار نہیں کر پاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اپنے رشتے کو وقت دیں، لیکن ایسا کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے ساری زندگی آپ کو پچھتانا پڑے۔ آج اسلم مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میرے آگے پیچھے گھومتا ہے، اس کا کاروبار چمک اٹھا ہے، ہمارے گھر میں بیٹی کی خوشی بھی آ گئی ہے، لیکن میں آج بھی خود کو آئینے میں دیکھتی ہوں تو مجھے گھن آتی ہے۔